اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب۔ کاکڑ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ عام طور پر وزراء اعظم جب نگران وزیر اعظم اپنے منصب سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو خبروں میں نہیں رہتے، لیکن آپ آج بھی خبروں میں ہیں۔ سینیٹر تو آپ ہیں ہی لیکن خبروں میں ضرور ہیں۔ اس وقت جو ایک طوفان برپا ہے کاکڑ صاحب، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ ایک تحقیقاتی کمیٹی بن گئی ہے اور اپیرنٹلی اس تحقیقاتی کمیٹی نے آپ کو آج بلایا تھا، آپ تشریف نہیں لے گئے۔ تو پہلے تو یہ کلیئرٹی دیجیے گا کہ آپ کو کسی نے ابھی تک باضابطہ طور پر بلایا ہے کہ کہیں آپ آ کر اپنا موقف دیں؟ نہیں، مجھے بہت شکریہ منیب صاحب۔ میں بھی ابھی آپ کے اس انٹرویو سے پہلے میڈیا میں مختلف ذرائع سے یہ بات سرکولیٹ کر رہی ہے، بٹ نہیں، آفیشلی مجھے کمیونیکیٹ ابھی تک کسی نے نہیں کیا کسی بھی قسم کی کمیٹی میں اپیئر ہونے کا۔ اور کیونکہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ کمیٹی اپنا کام کرے گی، پیر تک انہوں نے اپنی رپورٹ فائنل کرنی ہے اور شاید آپ کو کمیٹی بلائے گی بھی، تو آپ بھرپور تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آف کورس جی، اگر ایسی کوئی پرائم منسٹر صاحب نے کوئی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی اور وہ مجھے آفیشلی ریکویسٹ کریں گے ٹو اپیئر بیفور دیم، اور وہاں پہ جو کوئریز ان کی ہوں گی جس کو وہ کیٹر فار کرنا چاہتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، میں اس کو رسپونڈ بھی کروں گا، کلیریفائی بھی کروں گا، اور جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے وہ شیئر بھی کروں گا۔ یہ ایک بہت نارمل پروسیجر ہے، اور اتھارٹیز کو اسی طرح میرے خیال میں رسپیکٹ کرنے کی جو ٹریڈیشن ہے، اٹس irrelevant کہ آج پرائم منسٹر کون ہے، ہی از پرائم منسٹر آف پاکستان۔ آئی ایم ول اپیئر بیفور اے کمیٹی which is constituted by the head of the government of the state of Pakistan. Of course I will. ٹھیک، میکس پرفیکٹ سینس۔ اب کاکڑ صاحب کیونکہ متعدد جگہ پر آپ اپنا موقف دے بھی چکے ہیں، بہت سے لوگوں کو جن کو معیشت کی سمجھ ہے انہیں سمجھ بھی آ رہا ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے گڈ فیتھ، کئی دفعہ آپ گڈ فیتھ کے اندر کچھ فیصلے کرتے ہیں، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری رہی، آپ نگران وزیر اعظم رہے، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر کسی کے لیے فیصلے درست ہوں، لیکن کیا آپ کو ہائنڈ سائڈ سے یہ لگتا ہے کہ یار میں نے ایک فیصلہ جو کہ میں بحیثیت نگران وزیر اعظم یا میری کیبنٹ نے یا میرے جو کلیگز تھے ہم سب نے مل کے کیا، گڈ فیتھ میں کیا، اس کا آؤٹ کم اس طرح نہیں نکلا یا ہم سوچ رہے تھے یا ایک کرائسس ڈیولپ ہو گیا، بٹ اٹ واز ان گڈ فیتھ، کیا یہ ایلیمنٹ ذہن میں آپ کے آتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ نہیں فیصلہ تھا ہی درست، آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پرابلم کیا ہے؟ بہت شکریہ منی صاحب، میرے خیال میں فیصلہ بھی درست تھا اور غالباً لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ کیا جو لوگ اس کو ٹوسٹ کر کے اسپن کر کے فار پولیٹیکل ریزنز اس کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں اور وہ اس کو بدل کے ایک نیا بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہے اپنی جگہ پر۔ دیکھیں، ہمارا فیصلہ تھا کیا؟ ہمارے سامنے ایک ریکویسٹ آئی فوڈ سیکیورٹی کی کہ جی اس ملک میں پروجیکٹڈ پروڈکشن اتنی کراپ کی آنی ہے، 27-28 ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ ہمارا پروڈیوس ہونا ہے، اور جو ہمارا کنزمپشن ٹارگٹ ہے وہ 31 ملین میٹرک ٹن کے قریب ہوگا۔ اس میں یوزولی ایک جو ایڈیشنل فیکٹر ہمارے دور میں آیا کہ ہمارے ہاں جو یہ اسٹیمیشن ہوتی ہے، بدقسمتی سے جو پچھلے 4 دہائیوں میں 5 دہائیوں میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، ان حکومتوں نے جو ویٹ کا ایک پورشن سمگل ہو کر افغانستان جاتا ہے اس کو بھی اپنی کنزمپشن ٹارگٹ میں رکھا ہوا ہے۔ جو آپ کی پور پلاننگ ایٹ ٹائمز ہوتی ہے یا ال پلاننگ ہوتی ہے، اس کو بہت سارے لوگ اوور لک کر جاتے ہیں۔ یعنی آپ کے بیک یارڈ میں ایک ایسی پاپولیشن ہے جس میں آپ لیگل ٹریڈ نہیں کر رہے ان کے ساتھ، وہاں ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں، وہاں سے امپورٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو انڈاکومنٹڈ اسمگلنگ ہے اس کو آپ ایز آؤٹ کیا ہوا ہے۔ ہماری حکومت میں اگر ہم سے یہ غلطی ہو گئی کہ ہم نے قانون کو انفورس کر دیا، وہ جو اسمگلنگ تھی اس کو کرٹیل کر دی، جس میں ہمارے ساتھ تمام انسٹیٹیوشنز پرٹیکولرلی جو ملٹری انسٹیٹیوشنز تھے ان کا بڑا لیڈ رول تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوتا ہے، اس سے جو ویٹ کی موومنٹ ہے ٹورڈز دا ویسٹرن بارڈر وہ بھی کم ہوتا ہے، یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس پروجیکٹڈ کنزمپشن ٹارگٹ میں ایک شارٹ فال آتا ہے، ایک کمی آتی ہے، یا ایکسپیکٹڈ یا اینٹیسپیٹڈ کمی آتی ہے۔ یہاں پہ مختلف جو ہمارے مہربان ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ایک آرٹیفیشل کرائسس کریٹ یا ڈیمانڈ کریٹ کی گئی۔
آرٹیفیشل ڈیمانڈ آپ کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ ڈیمانڈ آپ کی آتی ہے صوبوں سے، ایک میکینزم ہے، وہ ڈیٹا یہاں کلیکٹ ہوتا ہے، ہر صوبہ اپنی پروڈیوس بتاتا ہے، اپنا کنزمپشن ٹارگٹ بتاتا ہے، اپنا پروکیورمنٹ ٹارگٹ بتاتا ہے، اور یہ سائیکل سال ہر سال سے اس طرح چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بعض اوقات آپ کی کمی ہوتی ہے اس میں، ویٹ میں یا شوگر میں. ٹھیک ہے. اس دفعہ کیا ہوا؟ اس دفعہ یہی ہوا کہ انہوں نے آپ سے کہا کہ جی 1 ملین میٹرک ٹن جو ہے نا ہمیں خریداری کی اجازت دی جائے، کہ ہمیں یہ گیپ نظر آ رہا ہے، یہ گیپ ہوگا، اور بہت پریشر ڈال رہے تھے کہ حکومت خریداری کرے. آپ نے نہیں کی. آپ نے کہا کہ آپ نے اس کو ڈسکریج کیا، آپ نے کہا پرائیویٹ سیکٹر کرے، بٹ 1 ملین ٹن اور پھر دیر از اے ڈفرنس، جیسے کہا رہتا ہے 3.4 یا 3.6 ملین میٹرک ٹن ہو گئی. بٹ سوال صرف ایک یہ بھی ہے طاہر صاحب، اس کو ایڈریس کائنڈلی کر دیجیے گا، کہ کیا آپ کو وائل ٹیکنگ دس ڈیسیجن جن لوگوں نے ایڈوائز کیا، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں آبویسلی جب آپ کمیٹی میں جائیں گا آپ کا اپنا موقف ہوگا، آپ کے کولیگز کا اپنا ہوگا، فارمر کولیگز کا، کیا آپ اس کو بیڈ ایڈوائس بھی کہہ سکتے ہیں؟ کسی نے آپ کو غلط ایڈوائس دی، یا اٹ واز اے ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیژن بائی یور کیبنٹ اینڈ بائی یور سیلف؟ It was an excellent advice. Okay. Why I am saying so? It was an excellent advice due to the interference and intervention of this private sector. آٹا کم ہوا، آٹے کی قیمت کم ہوئی، روٹی کی قیمت کم ہوئی. پاکستان میں جو پاورٹی لیول، جو خط غربت سے نیچے رہنے والے 40% لوگ ہیں، جن کی تعداد 10 سے 11 کروڑ بنتی ہے، ان کو روٹی سستی ملی. انفلیشن کم ہوا. بیورو اسٹیٹسٹکس آف پاکستان اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اس کی فوڈ آئٹمز کی کم قیمت کی وجہ سے اس کا اثر پڑے گا. جو مارک اپ ریٹ ہے بینکس کا، اس کا اوور آل ہمارے اکنامک ہیلتھ پہ جو اثرات آئیں گے وہ آنے والے دنوں میں مزید ظاہر ہوں گے. IMF، ورلڈ بینک، تمام لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، ماں سوائے چند لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہمیں گالیاں دے رہے ہیں جہالت کی بنیاد پہ، کم علمی کی بنیاد پہ، جن کو کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں ہے، جس کا تعلق ٹریڈ سے ہو، جس کا تعلق اکانومی سے ہو. یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی درزی کو کہیں کہ جناب آپ کارڈیک پیشنٹ کا سرجیکل آپریشن کر دیں. کسی شخص کو اکانومی کی سوجھ بوجھ نہیں ہے. اچھا سر، بات یہ ہے کہ چلیں میڈیا پہ بیٹھے ہوئے 4 6 8 لوگ جن کو علم نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا جی ان کو پتہ نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے، ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں، وہ ایک اور بات سکتی ہے. پوری حکومت ان پرٹیکولر پوری مسلم لیگ نون وہ یہ کہہ رہی ہے سنگولرلی آپ کو، آپ کی کیبنٹ کو، آپ کو رسپانسبل قرار دے رہی ہے. تو کیا یہ آپ تو ان کے پولیٹیکل رائیول بھی نہیں ہیں، نہ ہی آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، نہ ہی کسی اور سیاسی پارٹی سے ہے، تو آپ کو یہ سارے لوگ پن پوائنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ آج بھی آپ اب سینیٹر ہیں، یو آر دا فارمر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، کیوں آپ کو بلیم کر رہے ہیں؟ دیر از اے پولیٹیکل سائڈ ٹو اٹ، بٹ نو بڈی از ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ، کہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اچھا جی آپ ان کے سیاسی مخالف تو ہے نہیں، اٹ مینس کہ کچھ ضرور آپ نے غلط کیا ہے، اسی لیے آپ کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں، یہاں پر میں کرنٹ گورنمنٹس کو یہ ضرور میں یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں کہ جو سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے کہ کہیں ہمیں تو کہیں کوئی غلط ایڈوائز نہیں دی گئی، یہ بھی یہ ضرور سوچیں، تحقیقات کریں، بلائیں لوگوں کو، فیکٹ فائنڈنگ کریں کہ کہیں کسی حوالے سے کوئی شخص، گروہ کرنٹ حکومت کو تو غلط ایڈوائز نہیں کر رہا کیئر ٹیکر کی پرفارمنس اور ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے. ریویو ضرور کر لیں. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بہت سارے محاذ جہاں چاہ رہے ہوں، یہاں پہ بڑے ہڈن کیریکٹرز ہوتے ہیں، ان کے ہڈن ایجنڈاز ہوتے ہیں. بظاہر مجھے مسلم لیگ نون کے حکومت سے یا پرائم منسٹر صاحب سے یا ان کی کیبنٹ سے ڈائریکٹ کوئی شکایت نہیں ہے. اگر یہ کوئی فائنینشیل سکینڈل ہے تو اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے. اگر میں نے بلینز آف روپیز کمائے ہیں تو میری باقی ماندہ زندگی جیل میں گزرنی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو بہتان باندھ رہے ہیں یا اس بہتان کو ریسیپٹیونیس میں تسلیم کرنے کا رجحان رکھ رہے ہیں، وہ اپنے ضمیر میں ضرور جھانکیں. ہاں نہیں، وہ آپ پہ کرپشن، دیکھیں آپ پر کوئی کرپشن کا یا کوئی فگر جو بات کی جا رہی ہے وہ الزام تو چلے پتہ نہیں، شاید مجھے نہیں لگتا کسی نے لگایا. آپ پہ تو غلط فیصلے کا الزام آپ پہ لگایا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی بڑا کرائسس ہوا، ان کو تو گرفتار ہونا چاہیے اس نیگلیجنس کے اوپر. سو دس لیڈز اس ٹو اے کویسچن
کہ یہ اتنا بڑا پھر ایشو ہے کسی کے لیے یا فار دس گورنمنٹ کہ آپ نے یو ہیو ڈن سم تھنگ ٹیریبلی رانگ جس کی وجہ سے آپ کو مورد الزام ٹھہرایا جانا چاہیے اور آپ کی انکوائری بھی ہونی چاہیے اور بڑی اسٹرکٹ ٹرمز پر ہونی چاہیے؟ اچھا، میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں. پچھلے سال بھی گورنمنٹ نے ویٹ امپورٹ کیے ٹو دا ٹیون آف $1 بلین اور اس سال پرائیویٹ سیکٹر نے امپورٹ کیے ٹو دا ٹیون آف $1 بلین. پچھلے سال جو $1 بلین میں 2.4 ملین میٹرک ٹن گندم درآمد ہوئی ہے، اسی قیمت میں پرائیویٹ سیکٹر نے 1 ملین ٹن زیادہ گندم جو ہے وہ امپورٹ کی ہے. انکوائری تو اس بات کی بھی ہونی چاہیے اور اس کی ضرور کرنی چاہیے کہ جب گورنمنٹ سیکٹر پروکیورمنٹ کرتا ہے تو اتنا ہیوج ڈفرنس آتا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر جو کہ ہمارا جو مورد الزام اگر ہمیں ٹھہرایا جا رہا ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ لیا، اس کے نتیجے میں 1 ملین میٹرک ٹن گندم زیادہ آتی ہے جی، آٹا سستا ہوتا ہے، روٹی سستی ہوتی ہے. کیا یہ کسی وقت کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ عوام کے لیے، مزدور کے لیے، آپ کے کیمرہ مین کے لیے، رکشہ چلانے والے کے لیے، عام شخص کے لیے فیصلہ کیا اور ان کو سستی روٹی ملی؟ اس کی سزا اگر دینی ہے بالکل دیں. کیا وہ 12 کروڑ کنزیومر جو مستفید ہو رہے تھے، جب آپ سستی روٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بٹ سر آپ سستی روٹی کی بات کریں، سستی روٹی تو حکومت کہتی ہے ہم نے اب آگے کی ہے جی 16 روپے. آپ کے جب آپ وزیر اعظم تھے اس وقت پورے ملک میں روٹی کی قیمت کہاں کم ہو رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی 20 روپے، کہیں 25 روپے، کہیں 22 روپے، یہ تو ریٹ تھا سر روٹی کا. اب جو مارکیٹ کو سمجھتے ہیں نا، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے ایٹ ونس لیٹ سے میں آ جاتا ہوں، جو 6 ماہ کے ہم نے انٹرونشنز معیشت کی تو ان کے اثرات کیا جس دن آپ فیصلہ کرتے ہیں اسی دن آتی ہے؟ وقت لگتا ہے نا. یہ امپورٹڈ جو گندم تھی یہ آئی، یہ مارکیٹ میں گئی، فلاور ملز میں گئی، آٹے میں کنورٹ ہوئی، کچھ وقت لگا، تندور تک پہنچا، اس کی قیمت پہ اثر پڑا. 100 روپے سے 60 روپے پہ آٹے کی قیمت آئی ہے. آپ سٹیٹسٹکس جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹسٹکس ہے وہ جا کے چیک کریں. میں آپ سے مراد، میں پاکستان کے عوام سے تعریف ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اچھے کام پہ برا بلا کہنا اور گالی اور بہتان تراشی کرنا میرے خیال میں ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. اینڈ فیروشسلی ڈیفینڈ دیٹ. آپ اسے ڈیفینڈ کریں گے اور کمیٹی کے سامنے بھی آپ پیش ہونے کا مکمل ارادہ رکھتے ہیں اور آپ اپنا موقف سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ کاکڑ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.